یہ اسموگ کا مسئلہ جب بھی آتا ہے اس وقت ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اس وقت ہم اس بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، بٹ اس کا ایک پرسپیکٹیو ہے کہ یہ جو ایک کلائمیٹ چینج کے ایک کلیکٹیو اثرات آ رہے ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے۔ کہیں پہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، کہیں پہ سنو فال زیادہ ہوتی ہے، ٹیمپریچر چینجز اینڈ یو گو آن۔ اب سارے معاملات کا جو میرا فوکس ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کو پاکستان نے ڈیل کیسے کرنا تھا۔ میرے سامنے رپورٹ ہے COP 27 کی، جو کہ کلائمیٹ چینج پہ کانفرنس ہوئی تھی 2022 میں، جس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ پاکستان ایک لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بنائے گا، جس کے تحت انٹرنیشنلی UN کی طرف سے اور بھی جو ویلدی کنٹریز ہیں جنہوں نے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے کلائمیٹ ڈیزاسٹر میں، وہ ہیلپ کریں گے انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کو کہ جو لاسز ہو رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، اسپیشلی ہمارے KP میں جو کچھ ہوا اور پھر بلوچستان میں جو کچھ ہوا، ہوم لیس ہو گئے گھر۔ تو ہم نے ایک کمیٹی بنانی تھی، ایک بورڈ بنانا تھا جس کا نام تھا لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ، اور اس میں پیسے آنے تھے جو پھر آگے ری ہیب کے لیے استعمال ہونے تھے، اور ہم نے کلائمیٹ سے کیسے نمٹنا ہے اس کے لیے استعمال ہونے تھے۔ $7 ٹریلین تھے جو COP 28 میں تقریباً پلیج ہوئے تھے۔ کیا ہم نے وہ فنڈ بنا لیا ہے، وہ کمیشن یا وہ جو بورڈ ہم نے بنانا تھا؟ کیونکہ میرے سامنے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کھلی ہوئی ہے جس میں وہ لوگ بار بار پاکستان سے اپیل کر رہے ہیں کہ یہ ڈیزاسٹر بڑھتا جائے گا، اسموک جیسی چیزیں اور آئیں گی، پاکستان کو فیس کرنا پڑے گا، آپ جلد از جلد یہ فنڈ بنائیں تاکہ ہم پاکستان کو ہیلپ کر سکیں۔ تو انٹرنیشنلی لوگ ہیلپ کرنے کو تیار ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں اس میں ایز سچ، چونکہ یہ جو لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ ہے، اس کا جو مطالبہ ہے یہ لو ایمیٹنگ کنٹریز کی طرف سے 1990 سے گاہے اس کو ہم دہراتے ہیں، COP کے پلیٹ فارم سے، UNFCCC۔ تو بیسیکلی اس کی جو کانسٹیٹیوشن ہے، یعنی اس کا جو بنانا ہے اس لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کو، اس کے جو ڈائنامکس ہیں طے کرنے ہیں، وہ تو جو ممبر ممالک ہیں COP کانفرنس آف پارٹیز کے، انہوں نے مل جل کے کرنا ہے۔ کوئی یہ ایز سچ پاکستان کا انڈیویجول کوئی کمیٹی نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ یہ جو لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ ہے، یہ آج تک کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے اور پھر یہ ایکٹیو نہیں ہو پاتا۔ تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی انٹرنیشنل پالیٹکس بھی ہے کہ جو ہائی ایمیٹنگ کنٹریز ہیں، جو ویلدیئر نیشنز ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس فنڈ کے اندر ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا۔ تو ایونچولی یہ جب بھی وہ یہ اپنے حتمی شکل کی طرف جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، مثلا 2014 میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ 2014 میں جو ہین کے نام سے ایک ہریکین ٹائفون آیا فلپائن کے اندر، جس میں یب سینو جو ہے وہ جو فلپینو ڈیلیگیٹ تھے، ہم سب نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے وہاں پہ جو ہے پولینڈ میں، وارسا میں، انہوں نے جتنی زبردست تقریر کی، وہ رونے لگ گئے کیونکہ ان کی اپنی فیملی جو ہے وہ اس ہین جو ٹائفون تھا اس کے اندر افیکٹ ہوئی تھی اور ان کے بھائی نہیں مل رہے تھے۔ تو ایونچولی وہ اس طرح ایک سین کریٹ ہوا، پھر انہوں نے وہاں پہ ایک فاسٹنگ اور روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ انٹرنیشنل میڈیا، ایکٹیوسٹ اور بہت ساری وہ سب ہمیں روزہ رکھنا پڑے گا اپنی گورنمنٹ کے آگے، ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں پبلک ہیلتھ نا، یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ہمارا۔ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ ہم لوگ اپنے ملک میں کانفرنسز میں جا کے، میرا پوائنٹ یہ ہے، کانفرنسز میں جا کے لوگ شریک ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں، منسٹریز بنا دیتے ہیں، ان منسٹریز میں کیا ہوتا ہے وی ڈونٹ نو، لیکن جب موسم آ جاتا ہے اس کے بعد وہی ڈیزاسٹر آتا ہے، ہمیں ہٹ کرتا ہے اور یہ سرکل چلتا جا رہا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا تو ایونچولی امیر ملکوں نے مجبور ہو کے اناؤنس کر دیا کہ جی ٹھیک ہے، لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ جو ہے اس کو کانسٹیٹیوٹ کر لیا جائے، ہم اس کے اندر سالانہ 100 بلین کی اس وقت جو ہے کمٹمنٹس ہوئیں۔ لیکن پھر انہوں نے گریجولی یہ دیکھا کہ یہ مطالبہ، کیونکہ ہم لو ایمیٹنگ کنٹریز ہیں، ہم پاور لیس ہیں، لہٰذا انہوں نے پھر اس کو ایک لمبو میں رکھ دیا۔ پھر 2022 میں، جیسا کہ ابھی آپ نے تذکرہ کیا اپنے پریفیس کے اندر، دوبارہ سے پاکستان کے اندر یہ کرائسس جو سیلاب آئے، تاریخ کے دنیا کے بڑے سیلابوں میں سے ایک سیلاب ہے، تو اگین پھر پاکستان نے اپنی ایکٹیو ڈپلومیسی کے ذریعے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو COP 27 میں جا کے پریشرائز کیا۔ تو اگین پھر جو ہے اس میں میرے خیال میں بہت زیادہ رول ہے بلاول بھٹو زرداری نے اور شیری رحمان نے اس فرنٹ پہ جا کے بہت اچھی ڈپلومیسی کی، اور ہم نے وہاں پہ جا کے ایک مطالبہ
کیا کہ وی ڈو ناٹ نیڈ چیریٹی، وی نیڈ جسٹس. ہم 1% سے کم جو ہیں گرین اور ہاؤس ہم نے گیسز. کلائمیٹ جسٹس کی بات کی، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو مجھے لوگوں کے لیے ایک اویئرنیس کے لیے یہ بتائیں کہ ہم کون سے ایسے سٹیپس لے سکتے ہیں کہ ہم اس چیز کو آہستہ آہستہ اوور کم کریں، کیونکہ یہ ایک دم تو ختم نہیں ہو سکتا. کنسسٹنٹلی کے پی اور بلوچستان میں لوگ ہوم لیس ہو رہے ہیں اس سے. ابھی ہم نے ان کو ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا ہوتا تو ڈیزاسٹر دوبارہ آ جاتا ہے، اور پنجاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. جی ایسا ہی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس دفعہ جو اگلے ہفتے سے COP29 شروع ہو رہی ہے باکو میں، جس طرح سے ہم 22 میں گئے اور اس وقت دنیا جو امیر ملک ہیں انہوں نے ایک دفعہ پھر اناؤنس کر دیا لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ، اور اس میں کچھ پیسے دینے کے وعدے بھی کیے، اور پھر 1 سال تک انتظار کروایا. پچھلے سال جو یہ 8 ہوئی ہے یہاں پہ مڈل ایسٹ کے اندر، اس میں پھر یہ امیر ملک جو ہیں کسی سالڈ منصوبے کے ساتھ نہیں آئے. میں وہی کہہ رہا ہوں، پریشر کریٹ ہوتا ہے. پھر وہ ڈاکٹر شفیق، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ جو یہ باکو میں شروع ہو رہی ہے، اس دفعہ ہم پھر ایک اسی اسپرٹ کے ساتھ جائیں کہ جس طرح سے ہم 2022 میں گئے تھے. ہم جا کے کہیں کہ اس وقت ہم کلائمیٹ چینج انڈیوسڈ ایک اور کرائسس کو فیس کر رہے ہیں ساؤتھ ایشیا کے اندر، اور وہ اسموگ کی شکل میں ہے. ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس تباہی اور اس آفت کے نتیجے میں جو ہے وہ شدید جو ہے وہ جو سائیکولوجیکل فزیکل جو ہیں وہ اس میں ہیں، انزائٹی کے اندر ہیں. اور تو ہمیں جو ہے اس کے لیے انٹرنیشنلی کوآپریشن چاہیے 2 حوالوں سے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ کوئی ریجنل کوآپریشن کا کوئی جو ہے معاہدہ کروانے کے لیے انٹرنیشنل ڈپلومیٹس جو ہیں وہ اپنا رول پلے کریں کہ دونوں سائڈ پہ کوئی تقریباً 1 ارب کے نزدیک آبادی جو ہے وہ اس کرائسس کے نتیجے میں براہ راست سفر کر رہی ہے. سیکنڈلی ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جو ہے ان سے کوآپریشن سیک کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں یہاں پہ اس اسموگ کی اس آفت سے نمٹنے کے لیے جو ٹیکنالوجیکل سپورٹ ہے وہ ہمیں پرووائڈ کریں. کیونکہ انلیس ہمارے پاس جو ہے اچھا مانیٹرنگ سسٹم نہیں ہوگا اسموگ کو رپورٹ کرنے کے لیے، ہمارے پاس ایسے اچھے ایمیشن کنٹرول سسٹمز نہیں ہوں گے ہمارے پاس جو کہ ان پلوٹنٹس کو فضا میں جانے سے روک سکیں، ہمارے پاس جو ہے گرین ہاؤس گیسز جو ہیں ان کی ایمیشن کی انوینٹری کو رپورٹ کرنے والا میکنزم نہیں ہوگا، تو ہم کس طرح سے جو ہے ان آفتوں کو دونوں کو، کلائمیٹ چینج کو بھی اور اسموگ کو بیک وقت جو ہے وہ کاؤنٹر کر سکیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر شفیق کمبو، آپ نے جوائن کیا.